بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی ابن آدم کے بیٹے کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھ بوجھ بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے. انسان کے دل میں مختلف قسم کی امنگیں، خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ میں یہ حاصل کروں، یہ کام کر لوں، یہ نہ کروں، اس سے بچ جاؤں، اس کام کی طرف چلا جاؤں. مختلف قسم کے فیصلے اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور وہ فیصلے کرتا بھی رہتا ہے. اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، کاروبار اس طرح کا ہو جائے، اولاد ایسی ہو جائے، صحت ایسی ہو جائے، فلاں ایسا ہو جائے، فلاں ایسا ہو جائے. تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن دوسری جانب اللہ کا ایک نظام ہے جو اس نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس آدمی کو اولاد ملے گی، اس کو نہیں ملے گی، اس کو وافر مقدار میں پیسہ ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو صحت ملے گی، اس کو نہیں ملے گی. دوسری جانب اللہ کا یہ نظام ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اب ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جو ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ لڑائی ہے کہ میں نہیں مانتا، آپ نے میرے لیے یہ لکھا ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو پریشان کرے اور اپنا نقصان کرنا چاہے، کیونکہ اللہ کا لکھا اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے جو بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے اگر مجھے تھوڑی روزی دی ہے یا مجھے اولاد میں جو میری خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوئی یا مجھے صحت کے حوالے سے وہ کیفیت یا وہ درجہ نہیں ملا جو میں چاہتا ہوں، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے تھوڑا رزق دے کہ باقی رزق سے اپنا کام چلانا تھا. نہیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. وہ تو خزانوں کا مالک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے یہی بہتر تھا، جو اللہ نے میرے ساتھ کر دیا یہ میرے لیے بہتر تھا. یہ ہے سمجھداری کی بات. تو جس آدمی کو یہ سوچ مل گئی، فرمایا یہ خوش بخت آدمی ہے، یہ سعید ہے. خوش بختی کی علامت جو ہے کہ یہ ہے کسی انسان کے بارے میں اگر یہ جانچنا ہو کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، نعوذ باللہ، بد بخت ہے یا نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، مقدر والا ہے. کہتے ہیں نا فلاں بڑا مقدر والا ہے. تو مقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی. ہاں دعا کریں گے، محنت اور کوشش بھی کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے. دعا کرنا اس کو پسند ہے اور محنت کوشش کرنا اس کا حکم ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے رزق کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی اور اپنی صحت کے لیے بھی دعا بھی مانگیں گے. اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھیں گے، اس سے مایوس بھی نہیں ہوں گے، تھکیں گے بھی نہیں. لیکن جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا اس پر راضی. ہمارے حضرت فرماتے ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں اور میں اللہ کی اس عطا پر خوش ہوں، راضی ہوں، لیکن اللہ سے بیٹا بھی مانگ رہا ہوں کیونکہ وہ
وہ بھی میری ضرورت ہے، اور اگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو مجھے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اس نے مجھے دے دیا اس پر راضی، اور جو رزق دے دیا اس پر بھی راضی ہوں، جو میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ ہے خوش بختی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ وصف نصیب فرمائے، آمین آمین۔